یہ جو ائمہ کرام تھے، ان آداب کو جب انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں برکتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے علم کا نفع عام کیا۔ کیا پتہ انہی کچھ آداب کا خیال رکھنے کی وجہ سے آج ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، ہماری سیریز ادب العلم، طالب علم کے لیے کیا آداب ہیں، اس کا ذکر جاری ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں امام ابن جماع رحمہ اللہ نے کون سے آداب ذکر کیے ہیں جہاں پہ ہماری بات رکی تھی۔ شیخ رحمہ اللہ طالب علم کے لیے جو اہم آداب ہیں، جو اسے اپنے استاد کے ساتھ جن کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو 8واں ادب جو شیخ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ استاد کے سامنے طالب علم ادب کے ساتھ بیٹھے، جو بیٹھنا ہو استاد کے سامنے بڑا ادب والا بیٹھنا ہو۔ اور مثال دے کے کہتے ہیں جس طرح سے ایک بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، عام طور پہ اس کی وضاحت علماء یہ کرتے ہیں کہ جسے ہمارے یہاں 2 زانو ہو کے بیٹھنا کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر چاہے تو وہ متربع کہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں آلتی پالتی مار کے بیٹھنا کہلاتا ہے، اس انداز سے بھی چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر تواضع سامنے رہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ آلتی پالتی بیٹھنے میں کبھی کبھار انسان ذرا ایزی ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر اس طرح بھی بیٹھنا پڑ جائے تو اس میں تواضع، عاجزی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کی طرف دیکھے اور ان کی طرف ہی متوجہ رہے، پوری کی پوری بات جو استاد کہہ رہے ہیں اس کی توجہ اس طرف ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسے کہنا پڑے استاد سے کہ آپ اپنی بات کو ریپیٹ کریں، میں صحیح سے سن نہیں سکا۔ اب اسی طرح سے جیسے کہ امام ابن جماع کا طریقہ ہے کہ ایک بڑا ادب بیان کرتے ہیں، پھر اس کے ضمن میں اور بھی مختلف آداب وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ 8واں ادب جو ہے اس کے ضمن میں بہت اہم انہوں نے آداب ذکر کیے ہیں۔ آئیے ذرا مختصر طور پہ ان کو ہی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، ادھر ادھر نہ دیکھے بغیر کسی وجہ کے۔ تو اپنی علم کی محفل کے اندر انسان استاد کی طرف متوجہ ہو، اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اس میں بڑا لطیف واقعہ ہے، ایک شیخ نے ذکر کیا، شیخ ابن عثیمین جو کہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے تعلق سے انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ اپنے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی محفل علم میں تھے۔ تو ایک دن وہاں پہ ایک پرندہ ایسا آیا کہ سب کی توجہ، سب کا دھیان اس طرف چلا گیا۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس موقع پر کہا صید العلم خیر من صید الطیر، انہیں مخاطب کہا کہ علم کا شکار کرنا بہتر ہے پرندے کے شکار کرنے سے، کہ تمہاری توجہ یہاں وہاں جا رہی ہے، تم اس کی طرف دیکھ رہے ہو، بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ علم شکار کرو جو تمہیں اس وقت دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ادھر ادھر توجہ انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر مزید کچھ باریک قسم کے آداب ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اپنے استاد کے سامنے اپنے کپڑوں کو نہ صاف کر رہا ہو، اپنے آستینے انہیں درست نہ کر رہا ہو، اسی طریقے سے ہاتھوں کو کھجا نہ رہا ہو، ہاتھوں سے کھیل نہ رہا ہو، اپنی داڑھی سے نہ کھیل رہا ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح زمین کے اوپر ہاتھ نہ مار رہا ہو، اور اپنے استاد کے سامنے دیوار سے آرام سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھا ہوا ہو۔ دیکھیے ٹیک لگا کے بھی جیسے کہتے ہیں کہ آرام سے پیچھے ہو کے آپ بیٹھے ہوئے، ایک سستی کی علامت ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ آپ جو آگے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ نہیں رکھتے، ایک اس طرح کا میسج جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نہ بیٹھا ہوا ہو۔ اب کچھ باتیں ہم ایسی پڑھ رہے ہیں، دیکھیے اب بہت ڈیٹیل ہے کہ آپ کو شاید لگے گا کہ اتنی صحیح باتیں، لیکن دیکھیے یہی سلف سے، میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں یہ بات، یہ جو ائمہ کرام تھے ان آداب کو جب انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں برکتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے علم کا نفع عام کیا۔ کیا پتہ انہی کچھ آداب کا خیال رکھنے کی وجہ سے آج ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اور شاید بہت سے لوگ ایسے گزرے ہو جنہوں نے ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا ہو، تو اللہ نے ان کی باتوں میں، ان کی زندگی میں برکتیں نہ رکھی ہوں، اور اس کی وجہ سے ان کا علم جو ہے وہ بڑا محدود رہا ہو اور ان تک ہی محصور رہا ہو۔ کیا پتہ
تو ان آداب کی سب میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے کچھ مخالف نہیں اور وہ خیر کے آداب ہیں۔ ایک بات میں اور یہاں پہ تنبیہ کرتا چلوں، وہ ایک جنرل تنبیہ ہے، وہ یہ کہ یہ آداب یہ مت سمجھیے کہ یہ خالی اس استاد کے لیے ہیں جو صرف دینی علم آپ کو دے رہا ہے، نہیں، یہ عمومی استاد جو آپ کو بھلائی کی بات سکھا رہا ہے، حکمت کی بات سکھا رہا ہے، خیر کی بات سکھا رہا ہے، وہ بھی ان آداب کا مستحق ہے۔ یقیناً دین کی بات سکھانے والے کو اس میں زیادہ درجہ ملتا ہے، لیکن عام بھی جو اساتذہ آپ کے ہیں، آپ کو دیگر علوم بھی اگر وہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بھی ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو کوئی ہماری اس تمام گفتگو سے یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ خالی یہ علم اور علماء والے آداب ہیں، اور بہت سے ان میں سے وہ آداب بھی ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی اپنانے ضروری ہیں۔ میں اور آپ یقیناً جیسے ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، بہت سے ایسے آداب بھی ہیں جو ذکر تو کیے جاتے ہیں عام طور پہ علماء کے لیے، لیکن ان کا بہت سا تعلق اپنے بڑے رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ تمام شعبۂ زندگی کے لوگ جو ہیں، یہ میرے اور آپ کی زندگی، میرے آپ کے سامنے رہیں جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شیخ اسی یعنی کہ ادب نمبر 8 کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں کہ اپنے استاد کے سامنے بہت زیادہ گفتگو نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں، استاد سے بھی زیادہ بول رہے ہیں، ایسا نہ کرے۔ اسی طرح ایسی باتیں نہ کرے جو کہ لطیفے ہوں، جو کہ جسے کہتے ہیں مزاحیہ باتیں ہوں۔ یاد رکھیے، مسکراہٹ اور کوئی واقعہ بیان کر دینا، کوئی ایسی لطیف بات بیان کر دینا منع نہیں ہے۔ مسکراہٹ تو پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جسے کہتے ہیں ہمارے قہقے لگا کے ہنسنا اور قہقوں والی باتیں، یہ اپنے استاد کے سامنے نہ کرے۔ اور اگر بہت زیادہ ہنسی آ بھی جائے تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکے اور صرف مسکراہٹ پر اکتفا کرے۔ آگے چل کے ایک اور بڑا نادر ادب بیان کیا، اور وہ یہ کہ اپنے استاد کے سامنے اگر انہیں چھینک آ جائے یا بلغم وغیرہ آ جائے تو اس میں بھی جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں ان کا خیال رکھے۔ ان کی پوری ڈیٹیل انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو چھینک آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے یا اپنے کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے اور اس چھینک کی آواز کو کم سے کم کرتے۔ وغض بها صوته، ہوتا ہے نا ہم لوگ بہت زور سے چھینکتے ہیں کبھی کبھار، خاص کر جب گھر میں انسان ہوتا ہے تو بڑا ایزی فیل کر رہا ہوتا ہے تو بہت زور سے چھینک رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ آگے رکھتے اور اپنی آواز جو ہے وہ اس کو کم سے کم کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ آواز جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہی یہاں پر اس ادب کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر میں اس ادب کے اینڈ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول یہاں پر مؤلف ذکر کیا، اس کو پورا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ کلاس آج کی پوری ہوتی ہے۔ بہت ہی نفیس قول ہے، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں ذکر کیا، اور ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب جامع بیان العلم فضلہ، اور مناسبت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ یہ دو بھی بہت اہم طالب علم کے لیے اور علماء کے لیے آداب پر مشتمل کتابیں ہیں، امام خطیب بغدادی کی بھی اور امام ابن عبد البر کی بھی۔ بہرحال اس کی سند میں چین آف نریشن میں کچھ نہ کچھ ضعف، کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس بات کو سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ عالم کا آپ پر حق یہ ہے کہ جب آپ اس پر آئیں، ان سے ملنے کے لیے آئیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو باقی قوم کو آپ جنرل سلام کریں، اس کو ایک خاص سلام کریں، مطلب سب سے سلام کریں اور ان سے 2-3 باتیں اور پوچھ لیجیے، آپ کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ عافیت سے ہیں، تاکہ احساس ہو سب کو کہ ایک عالم کا رتبہ و مقام زیادہ ہے۔ کہتے ہیں پھر ان کے سامنے بیٹھے، مطلب ان کے پیچھے جا کے نہ بیٹھے بلکہ ان کے سامنے بیٹھے، اور ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ حرکت نہ دیں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر اشارہ کر رہے ہیں، تو جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے انسان کی نظر، اوروں کی نظر بھی اس طرف جاتی ہے، تو ایک عالم کے سامنے اس طرح اپنے ہاتھوں کو بار بار اشارے نہ کریں، اور یہ نہ کہے جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہو کہ جی فلاں نے آپ کے خلاف بات کی ہے، فلاں عالم تو یہ بات نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے، کہیں آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو لوگ سن کے کہتے ہیں اچھا جی فلاں عالم نے تو یہ کہا ہے، آپ کی یہ بات ہے لیکن وہ جو بڑے عالم ہیں وہ تو ایسے کہتے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وَلَا تَقُولَنَّ قَالَ فُلَانٌ خِلَافَ قَوْلِهِ وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدٌ، کسی کی غیبت ہرگز نہ کریں اس عالم کے سامنے، اور عالم کی غلطی تلاش نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 1 گھنٹے کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی آج انہوں نے یہ جملہ جو کہا نا یہ غلط تھا، آج انہوں نے یہ کام جو کیا نا پتہ نہیں کیوں کیا، تو ان کی غلطیوں کو تلاش نہ کریں، اور اگر کوئی غلطی ان سے ہو بھی جائے تو ان کا عذر تلاش کریے۔
وعلیک ان توقرہ للہ تعالیٰ، آپ کو چاہیے کہ اللہ کے لیے ان کا احترام کریں۔ اگر اس عالم کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے ان کو، تو باقیوں سے پہلے آپ ان کی ضرورت پورا کریں۔ مثال کے طور پہ ایک دعوت میں آپ گئے ہوئے، وہاں پہ ایک عالم دینی موجود ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ انہیں کچھ منگوانا ہے، کچھ چیز وہاں پہ نہیں موجود ہے، پانی منگوا لیتے لوگ، تو کوشش کریں اے طالب علم، اے علم کا شوق رکھنے والے، کہ آپ باقی لوگوں سے پہلے ان کی وہ ضرورت کو پورا کریں۔ یہ نہ ہو کہ انہیں اور لوگوں سے کہنا پڑے، نہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی اس حاجت کو پورا کریں۔ اور آخری بات، یعنی یہ بہت لمبا پورا قول ہے، اس میں جو آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس موقع پہ، کہنے ولا تسار فی مجلسہ، کوئی سرگوشی نہ کریں ان کی محفل میں، مطلب وہ بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ مستقل سرگوشی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اگر وہ تھک جائیں، اپنی گفتگو پوری کر چکیں، تو ان پہ اصرار نہ کریں کہ نہیں جی ہمیں یہ بتائیے یہ بتائیے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ وہ تھک گئے تو آپ ان کو مزید تکلیف میں نہ ڈالیں۔ آخری بات یہ کہتے ہیں کہ ان کی لمبی صحبت سے تھک نہ جائیں، یہ نہ آپ بولیں بہت لمبی بات سن لی، بہت لمبا درس ہو گیا، بہت لمبا سیشن ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ تو ایک مکھی کی طرح ہے جس سے آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب وہ شہد کا قطرہ گرائے اور آپ اس شہد کے قطرے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جتنے بھی قطرے گرتے رہیں گے وہ شہد کی مکھی کی طرح قطرے گر رہے ہیں۔ یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اور اس ادب پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔